पटरी की मरम्मत मुकम्मल हो चुकी। ट्रेन कुछ ही देर में रवाना होगी। गाड़ी जाने वाली है। शुक्र है खुदा का। सफर में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। वेलकम बैक। मुशाहिदुल्लाह साहब, आपसे ही मैं ज़ाहिर सी बात है आपका मौक़िफ़ लेना चाहूँगी। मैं दो चीज़ें आपको सुनाना चाहती हूँ, ज़रा सुन लें। 30 नवंबर 2011 को हिना रबानी खर साहिबा ने कहा नेटो अपॉलॉजी विल नॉट बी इनफ, खाली एक अपॉलॉजी से काम नहीं बनेगा, इनफ इज़ इनफ। दूसरी तरफ पाक आर्मी की एक मेजर जनरल अतर अब्बास जो फॉर्मर ISPR के हेड थे, उन्होंने कहा 72 पाकिस्तानी सोल्जर्स शहीद हो गए हैं, कोई मजाक की बात नहीं है, हम डायर कॉन्सिक्वेंसेस का जो है ऐलान करते हैं नेटो के लिए। अब ये यू टर्न देख लें, मुझे बता दें इसमें आने वाले दिनों में क्या फ्रूटफुल नतीजा होगा। देखें, एक बात तो ये डॉक्यूमेंट में आ चुकी है कि कोई अपॉलॉजी नहीं हुई। दोनों ने ये कहा है कि हमने एक दो गलतियों का एतराफ़ किया और दोनों ने सॉरी कह दिया। ये अपॉलॉजी है ही नहीं, ये एक मतलब कि मिस्टेक का एतराफ़ किया है दोनों ने। ठीक, मतलब कि उन्होंने अपॉलॉजी, हालांकि ये वही अमेरिका है जिसने करजई से ओबामा ने माफ़ी मांगी है। मतलब इन्हें अपनी हैसियत का अंदाज़ा लगाना चाहिए कि आज ये खड़े कहाँ पे, करजई क्या बेचता है पाकिस्तान के सामने, ओबामा उससे माफ़ी मांग रहा है, अपॉलॉजी कर रहा है। यहाँ पे हम सलाला में अपने लोग 26 लोग शहीद करवा के, और ये गुलाम अली साहब की बात भी सही है। असल में जब ड्रोन हमलों की हम बात करते हैं कि ये बंद होने चाहिए, तो उसकी बुनियादी वजह ये है कि वहाँ पे बेगुनाह लोग जो शहीद होते हैं, जो बच्चे मरते हैं, आज तक किसी का नाम नहीं बताते कि कौन वहाँ पे मर गया है। खाली ये कह देने से कि जी हमने एक अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है, टेररिज्म। और फिर मुझे बताएं ना कि ये क्या कल तक मौला जट नहीं बने हुए थे? कल तक तो बड़े जोर से कहते थे जनाब हमने ये कर दिया, वो कर दिया। वो मौला जट जो है वो पिद्दी का शोरबा जो है वो बन गया है। ये कोई बात है? इस तरीके से मुल्क चलते हैं भाई? इतनी गुलामी जो है उसकी करने की जरूरत क्या है? हमें यह बताया जाए कि इसके बदले में आपको मिला क्या है। या तो जाती तौर पे कुछ ना कुछ मिला जरूर है, या जाती तौर पे किसी को फायदा हुआ है, या अगर कोई और बात है जिसे ये बताना नहीं चाहते तो वो मंजर आम पे आनी चाहिए। इसलिए कि कौम इस तरह की बातों को तस्लीम नहीं करेगी। हमें बाकायदा अमेरिका ने जलील किया, इसके बावजूद फिर हमारी करारदाद जो है पार्लियामेंट की, पहले भी माजी में पार्लियामेंट ने कहा कि ड्रोन हमले ना करो, उन्होंने चंद घंटे बाद ड्रोन हमला करके औकात याद करा दी। अभी ये बड़े मौला जट जो हैं, इन्होंने फिर वो हमसे खुद गए थे पार्लियामेंट में, इन्होंने कहा था जी करारदाद पास करो। इन्होंने पास करवाई तो उसका पास तो करें, ये उसका पास करने को तैयार नहीं है। वो ओपनली कह रहे हैं कि जनाब कोई हमने माफ़ी नहीं मांगी, हम माफ़ी अफगानिस्तान से मांग सकते हैं, पाकिस्तान से नहीं मांग सकते। हमारा इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कह रहा है कि जनाब वो तो अपॉलॉजी का लफ्ज़, हमने कायरा साहब मेरे मोहतरम हैं, उन्होंने ये कहा कि जी अपॉलॉजी हुई है। पता नहीं क्यों इस लेवल पे आदमी बहुत संभाल के बात करता है और गलत बयानी, मैं झूठ नहीं कहूँगा, हालांकि ये सफेद झूठ है कि अपॉलॉजी हुई है, लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि ये गलत बयानियाँ करके आप कौम को गुमराह न करें, इस मुल्क के आवाम को, अपनी पार्टी के लोगों को गुमराह न करें। नहीं, लेकिन सर मजबूरियां भी पार्लियामेंट में मुशाहिदुल्लाह साहब, जो पाकिस्तान की रियलिटी है, जो हकीकत है, जो मजबूरियां हैं, सर आप वो भी तो सोच रहे देखें ना। आप मुझे खाली ये बताएं कि जब उसामा बिन लादेन यहाँ से निकल आता है और वो आप पे इतना एतमाद नहीं करते, उनको एतमाद नहीं है आपके ऊपर कि आप कहीं उनको धोखा ना दे दें, वो खुद आके उसे मार जाते हैं। अब मुझे खाली ये बता दें, कल अगर एमन अल जवाहिरी या कोई और तीसरा बंदा उनको यहाँ से मिल गया तो आपका वो लिहाज करेंगे? आप जो कहते हैं बड़े इसके फ्रूटफुल नतीजे होंगे, तस्नीम कुरैशी साहब वो बताएंगे आपको? मुझे नहीं लगता वो आपको बताएंगे, उतना एतमाद नहीं करते आप पे। मुझे ये बताइए बात कि अगर कोई मजबूरियां हैं तो उसको मंजर आम पे लाना चाहिए ना। उसको पार्लियामेंट में ये कह रहे हैं बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट होंगे, वो आमों के पेटियां भेजेंगे अमेरिका से, कौन सा फ्रूट? कोलिशन कोई फ्रूट नहीं, कोलिशन सपोर्ट फंड बंद था आपका, वो आपको मिलेगा। एड बंद थी, वो आपको मिलेगी, जाहिर सी बात है। अब आपने भीख जब मांगी तो पूरी तरह मांगी, तो बताए ना
قوم کو تو بتائیں وہ مجبوریاں کیا ہیں. تسلیم احمد کیوں قریشی مطلب کہ صاحب غلط بیانی کر رہے ہیں؟ اپنی مجبوریاں تو بتا دینا کم از کم کہ جی پاکستان کی یہ مجبوریاں ہیں. جی بات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو میں مشاہد بھائی بڑے گرمائش میں بات کر رہے ہیں, گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں, میرا خیال ہے اے سی لگائیں بھائی. تو جو بڑی ڈرون ہم لوگ کی بات کر رہے ہیں اور ورنہ میری میں آپ کی منسٹری پر نظر آ جائے گی, اے سی کی بات نہ کرنا, واپس آ جائے نیٹو پر. اچھا ڈرون ہم لوگ کی بات کر رہے ہیں میرے بھائی مشاہد نہیں وہ راجہ صاحب سے کہہ دیں, راجہ صاحب سے کہہ دیں بجلی چالو کرا دیں, اے سی چل پڑے گا. اچھا کریٹیسائز جو ہے یہ کر رہے ہیں ہمیں کہ ڈرون حملوں کے بالا سے. مجھے یہ بتائیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے 4 سالوں کے اندر کون سا ڈرون حملوں کے بارے میں پریس کانفرنس کی ہے, کہاں انہوں نے لانگ مارچ کی بات کی ہے ڈرون حملوں کے خلاف؟ یہ صرف ملی بھگت ہے ان لوگوں کی, اور چاہتے یہ بھی یہی ہیں کہ نیٹو کی سپلائی جو ہے نا بحال ہو. یہ آج میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کو اس کے اوپر احتجاج کرنا چاہیے. اگر یہ نہیں سمجھتے مناسب کام ہے, نکلیں وہ روڈ کے اوپر لانگ مارچ کریں, لیکن ان میں اتنی سخت ہی نہیں ہے. اور آج ہم نے جو ملک کے لیے جو فیصلہ کیا ہے, میں سمجھتا ہوں ہم نے ایک بہتر فیصلہ کیا ہے اور پارلیمنٹ کی سفارشات کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے, جس میں ہم نے جو ڈرون حملوں کی بات ہے ہم نے اس چیزوں کو جیسے ایک تسلسل جو تھا, ڈسکنیکٹ تھا ہمارا, معاملات ہمارے درست نہیں تھے. آج میں سمجھتا ہوں اس کے بعد آپ کا ایک تسلسل قائم ہوا ہے. اور آپ کی جو بات میں نے پہلے ہی عرض کی ہے, 45 سے زیادہ ممالک جب یہ بات آپ کریں گے تو اس کے اوپر انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں عمل بھی ہوگا. آپ نیٹو کو دھمکیاں دے رہے تھے تو آپ کو نہیں پتا کہ نیٹو میں کتنے ممالک آتے ہیں؟ بند کیوں کی تھی آپ نے؟ میرا تو سوال ہی ہے یہ بیسک, کیوں بند کی تھی آپ نے؟ ہاں بڑی اچھی بات آپ نے یہ کر دی. دیکھیں آپ کیسے کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر چیک پوسٹ کے اوپر حملہ ہوا ہے اور آپ کے اتنے شہید ہو گئے نوجوان, اور آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے جی ٹھیک ہے. یہ تو نہیں ہے, آپ نے بہت اچھا اقدام کیا ہے کہ ان کو نیٹو سپلائی روکی ہے, آپ نے اپنا پورا احتجاج کیا ہے. آج میں سمجھتا ہوں اس کو کتنا پرولونگ آپ کر سکتے ہیں اور 2 مہینے کر لینا تھا. لیکن بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر ملک کی کمپلشنز ہوتی ہیں, میں یہ سمجھتی ہوں یہ تو بچکانا باتیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ دیکھیں وہ جو 14 نکات تھے نا, یا تو وہ نہیں آپ کو بنانے چاہیے تھے, پارلیمنٹ میں نہیں لانا چاہیے تھا, آپ خود ہی فیصلہ کر لیتے. آپ نے ویسے بھی خود ہی فیصلہ کیا نا. صرف یہ اپالوجی, دیکھیں ایک سٹیٹمنٹ خالی لینے, ہنا ربانی کھر کہتی ہیں کہ اپالوجی ول ناٹ بی انف. یہ ابھی 30 نومبر کی ایسی سٹیٹمنٹس دینے کا کیا مطلب تھا؟ دیکھیں یہ ایک پریشر بلڈ اپ کیا گیا ہے آپ کو, انہوں نے آپ کے ساتھ سوری کیا ہے, اپولوجائز ہوتا ہے. یہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں, یہ سمجھتے نہیں ہیں مشاہد صاحب کہ سوری کا کیا مطلب ہوتا ہے. کوئی غلطی انہوں نے کی ہے, سوری کیا ہے نا, تو اس حوالے سے ان کو ابھی اپنی ڈکشنری درست کرنی چاہیے. مشاہد اللہ خان صاحب آپ اپنی ڈکشنری ٹھیک کریں. میاں نواز شریف صاحب سے ابھی ریکویسٹ کریں, میاں صاحب سے ابھی ریکویسٹ کریں کہ ڈرون حملوں کے حوالے سے بولیں, عوام کو بتائیں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ ڈرون حملے بند کروائیں. یہ میاں نواز شریف کے منہ سے تو نکلوائیں, وہ لیڈر ہیں, آپ لیڈر تو نہیں ہیں. آپ ایک دن بھی آپ نے اس کے اوپر اپنا سخت موقف نہیں لیا ہے. آپ سے زیادہ موقف تو عمران خان نے لیا ہے کہ ڈرون حملے بند ہو, مولانا فضل الرحمان نے لیا, اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں. آپ میاں نواز شریف صاحب اس قوم کے اپوزیشن لیڈر ہیں. اچھا سنیں, ایک سیکنڈ رک جائیں. میاں صاحب نے سنیں جاسمین, میاں صاحب نے لا تعداد مرتبہ ڈرون حملوں کے خلاف اسٹیٹمنٹس دی. ایک دوسری بات یہ ہے کہ تینوں قراردادیں جو پارلیمنٹ سے پاس ہوئی ہیں, سن تو لیں, تینوں قراردادیں جو پارلیمنٹ سے پاس ہوئی ہیں اس میں میاں نواز شریف کی پارٹی نے کہا کہ ڈرون حملے بند کریں. او میری بات, کراچی کے اندر کیمپ لگائیں کہ ڈرون حملے بند کریں, پنڈی کے اندر کیمپ لگائیں, میاں نواز شریف وہاں پر بیٹھیں کہ یہ ڈرون حملے بند کروائیں. یہ ڈرامہ نہ کریں عوام کو. ویسے وہ تسلیم صاحب نے بڑے مہذب طرح سے آپ کو اشارہ دے دیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں پنڈی کے آگے کیمپ لگائیں. کچھ آپ بھی تو کرو, ہماری اپوزیشن چودھری نثار کو آگے کیا ہوا ہے. جی وہ خود بھی بولے میاں نواز شریف صاحب, کیوں نہیں بولتے؟ زبان کے منہ میں نہیں ہے. چودھری اچھا سن تو لو نا, ایسے تو نہ کرو نا قریشی صاحب, ہماری بھی تو سن لو نا. چودھری نثار اکیلے ہی کافی ہے تمہارے لیے, تمہاری پوری گورنمنٹ کو الٹا ٹانگا ہوا اس نے چودھری نثار نے. اسی لیے ہر بات میں چودھری نثار نے تم نمٹ نہیں سکتے تو نواز شریف سے کیا مقابلہ کرو گے. ڈرون حملوں پہ جو تینوں قراردادیں پاس ہوئی ہیں
نواز شریف کی پارٹی نے پاس کرائی ہے نا میرے بھائی. ایک سیکنڈ اور کیمپ ایسا لگائیں گے قریشی صاحب, کیمپ ایسا لگائیں گے آئندہ انتخابات میں کہ آپ نظر نہیں آئیں گے اگلے الیکشن میں. سر دھمکیاں یار ہم تو کہہ رہے ہیں ہم نے کوئی پاپولر فیصلہ نہیں کیا, ہم تو یہ مار رہے ہیں, لیکن ملک کے مفاد کے لیے ہم نے ان پاپولر فیصلہ کیا ہے. آپ لوگ ملک سے بھاگیں گے اور باہر جا کے کیمپ لگائیں گے. ہم نے کیمپ پیرس یا سرے محل میں نہیں لگانا. آپ آگے تھے, ہم تو ادھر ہی رہے, ہم تو ادھر ہی مارے کھاتے رہے. تو یہ محترمہ بے نظیر جو ہے بھاگے نہیں تھے. قریشی صاحب جہاز پہ بیٹھ کے گئے تھے, جہاز پہ بیٹھ کے گئے تھے. محترمہ اس سے پہلے کیا اسکوٹر پہ بیٹھ کے گئی تھی؟ محترمہ تو پہلے چلی گئی تھی, محترمہ تو پہلے گئی تھی, وہ اسکوٹر پہ گئی تھی, ہم تو جہاز پہ گئے تھے. جاسمین میری بات, جی سینیٹر صاحب آپ فرمائیں. غلام علی صاحب پلیز. جاسمین میری بات سنیں, یہ بہت بڑا اہم موضوع ہے اور انتہائی اہم موضوع ہے ملک کے لیے. بالکل اس موضوع کو اس طرح ادھر ادھر کر دینا میرا خیال یہ پوری قوم کی توہین ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ ایک اچھا موقف دیں اور اچھا موقف سنیں. دیکھ ہم حکومت کا موقف دیکھیں, قوم حکومت کا موقف بھی سنیں, دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی موقف سنیں. آپ نے کس دن اتنا جلوس نکالا ہے, لانگ مارچ کہاں کیا ہے؟ آپ سے بہتر تو عمران خان تھا, اس نے لانگ مارچ کیا. جلوس نکالے یا نہ نکالے, آپ کی حکومت کس لیے ہے؟ آپ کی حکومت کس لیے ہے؟ آپ بے توقین کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کا کام ہے روکنا, آپ کا کام ہے روکنا ڈرون حملوں کو, اپوزیشن کا کام نہیں ہے. بہتر تو عمران خان نے آپ کر کیا رہے ہیں حکومت میں؟ آپ نے کرپشن کے علاوہ بھی کوئی کام کرنا ہے یا نہیں؟ یہ ڈرون حملے بند کرانا آپ کی ذمہ داری ہے قریشی صاحب. آپ مال کھائے جا رہے ہیں, ڈرون حملے کر رہے ہیں, اپوزیشن بند کرائے. آپ کس مرض کی دعا ہے؟ اچھا سینیٹر غلام علی صاحب, آپ کا حکومت کس لیے دی گئی ہے؟ کس لیے حکومت ملی ہے؟ کہ لوگ جو ہے ڈرون حملے کریں اور آپ جا کے مال کھائیں, آپ امریکہ کی غلامی کریں, اس لیے آپ کو حکومت دی گئی ہے. امریکہ کے غلاموں, تمہارا وقت قریب ہے. امریکہ کے غلاموں, تمہیں اس ملک کے عوام کے غیظ و غضب کا انتظار کرنا چاہیے. تمہارا کام ہے ڈرون حملے بند کرنا چاہتے ہیں, اپوزیشن کرے. کے مفادات کے لیے اپنا خون دیا ہے اس پارٹی نے, اس خون دیا ہے. بے نظیر نے بھی خون دیا تھا, اس کا بیٹا چیخ رہا ہے کہ قاتل پکڑو. قاتل تو پکڑتے نہیں. اس ملک کے لیے ہم جس نے خون بہایا تھا انہیں کیبنٹ میں بٹھا لیا, جس نے خون بہایا تھا اسے کیبنٹ میں بٹھا لیا. بلاول بول رہا ہے کہ پکڑو, پکڑتے نہیں ہو. بٹھایا تھا اور بھائی ہم نے تو آپ کو بھی بٹھایا. چیئرپرسن تمہارا بلاول کہہ رہا ہے کہ پکڑو میری ماں کے قاتل کو, اور آپ نے قاتلوں کو اپنے ساتھ بٹھایا. آپ نے بلاول کی باتیں سن لو. میں اور سینیٹر غلام علی صاحب اس پروگرام میں دو پبلکس تھے, شاید آج ہمیں کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ آپ لوگ کیا بول رہے ہیں. اور میں معذرت کرنا چاہتی ہوں سینیٹر صاحب سے. سینیٹر صاحب مجھے I'm really sorry کہ میں آپ کو وقت نہیں دے سکی because sometimes things are beyond my control. I hope you understand. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.